ہم مدائن کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم دشمن کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد اپنے سالاروں کو کوچ کے احکامات دے رہے تھے کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ مدینہ سے خلیفۃ المسلمین کا قاصد آیا ہے۔ خالد نے قاصد کو فوراً اندر بلا لیا۔ کیا مدینہ کے لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں؟ خالد نے قاصد سے پوچھا۔ خدا کی قسم، مدینہ کی ہوائیں بھی آپ کو یاد کرتی ہیں، قاصد نے کہا۔ امیر المومنین مسجد میں آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مائیں خالد جیسا ایک اور بیٹا جن سکیں گی۔ لوگ ہر روز آپ کی خبر کا انتظار کرتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ قاصد نے پیغام خالد کو دے دیا۔ خالد پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے کا تاثر بدلتا جا رہا تھا۔ وہاں جو سالار موجود تھے وہ پیغام سننے کو بےتاب تھے۔ امیر المومنین کے سوا مجھے کون روک سکتا ہے؟ خالد نے کہا اور سالاروں سے مخاطب ہو کر بولے، امیر المومنین نے حکم بھیجا ہے کہ غیاث بن غنم دومت الجندل میں لڑ رہا ہے۔ اللہ اسے فتح عطا فرمائے، ادھر سے فارغ ہو کر وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ امیر المومنین نے کہا ہے جب غیاث اپنی فوج لے کر ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم آگے بڑھیں گے، اس کے آنے تک ہم جہاں ہیں وہیں رہیں گے۔ خالد کے چہرے پر جو رونق اور آنکھوں میں فتح و نصرت کی جو چمک ہر وقت رہتی تھی وہ بجھ گئی اور وہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ سالاروں کے اس اجلاس پر سناٹا طاری ہو گیا، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خلیفۃ المسلمین نے پیش قدمی روک دی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ خالد کے چہرے پر ایسا تاثر کبھی کبھی آیا کرتا تھا، اور یہ تاثر ایک طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتا تھا۔ کبھی بھی سالار کو خلیفہ کے اس حکم کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ چند منٹ بعد خالد گہری سوچ سے بیدار ہوئے اور قاصد کی طرف دیکھا۔ اللہ تجھے سفر پر سلامتی عطا فرمائے۔ خالد نے کہا، آرام کرنا چاہتا ہے تو کر لے، واپسی کا سفر اختیار کر۔ امیر المومنین سے میرا اور میرے ساتھیوں کا سلام کہنا، پھر کہنا جنگ کے حالات کو وہی بہتر سمجھتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ محاذ سے اتنی دور بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا لڑنے والوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کہنا کہ ولید کا بیٹا خلافت کی حکم عدولی کی جرت نہیں کرے گا، لیکن حالات نے مجبور کیا اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو میں حکم کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں خلافت مدینہ کا امین اور اسلام کا پاسبان ہوں۔ میں دشمن کو اپنے اوپر آتا دیکھ کر ایک شخص کے حکم کو ایک طرف رکھ دوں گا۔ مجھے خوشنودی اللہ کی درکار ہے، اللہ کے کسی بندے کی نہیں۔ میں معلوم کروں گا کہ سالار غیاث کی محاذ کی صورتحال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محاذ سے جلدی فارغ نہ ہو سکے اور آتش پرست اس عرصے میں سنبھل جائیں۔ اور خلیفۃ المسلمین سے کہنا کہ ہم نے زرتشت کی آگ کو سرد کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی فتح عطا کی ہے جس نے کسریٰ کے محل کو شیطان کا بسیرا بنا دیا ہے۔ اور دشیر کے تخت پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ 2 روز بعد اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی اور اس کی شان و شوکت کو ہم نے دجلہ اور فرات میں ڈبو دیا ہے۔ ہیرا، جسے فارس کا ہیرا کہتے تھے، ہماری فوج کا اڈا ہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ قاصد کی روانگی کے بعد خالد نے ایک کماندار کو بلا کر کہا، اپنے ساتھ 2 بڑے تیز اور توانا سپاہی لے کر بہت تیز رفتار سے دومت الجندل جاؤ اور غور سے دیکھو وہاں کی صورتحال کیا ہے، اور سالار غیاث بن غنم کب تک فارغ ہو سکیں گے، اور کیا اس کے جلد ہی فارغ ہونے کا امکان ہے یا نہیں۔ کماندار اسی وقت روانہ ہو گیا۔ خلیفۃ المسلمین کے اس حکم کو جو تم نے سنا ہے ذہن سے اتار دو۔ خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، دل میں خلافت مدینہ کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھو جو ہم نے آتش پرستوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر ہم غیاث کے انتظار میں یہیں بیٹھے رہے تو کسریٰ کی فوج کو سنبھلنے کا وقت مل جائے گا۔ خدا کی قسم تم سب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ کسریٰ کی فوج پر
تم نے جو خوف طاری کر دیا ہے وہ انہیں کسی میدان میں تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہرنے دے گا، اور مدائن کے محلات میں تخت نشینی پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ہمارے حق میں جاتی ہے۔ قوم کے سرداروں میں جب تخت نشینی کی وجہ پیدا ہو جاتی ہے تو فوج ایسی تلوار کی مانند ہو جاتی ہے جو بڑے ہی ڈھیلے اور کمزور ہاتھوں میں ہو۔ ہاں ابن ولید، سالار عاصم بن عمر نے کہا، کسرا کے جن سالاروں نے فارس کے بچے ہوئے علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی ہے وہ سالار بھی تخت کے خواہش مند ہوں گے۔ وہ ہم پر فتح حاصل کر کے فارس کے تخت پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو فارس جلدی تباہ ہوگا۔ سالار عدی بن حاتم نے کہا، سالاروں کے دماغوں پر جب تخت و تاج سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ملک اور قوم کو بڑی جلدی تباہ کر دیتے ہیں۔ جب توجہ تخت کے تحفظ اور اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے تو نگاہیں دشمن سے ہٹ جاتی ہیں۔ خالد نے کہا، میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا اور اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھوں گا۔ ہم آخری فیصلہ دومت الجندل کی صورتحال معلوم ہو جانے پر کریں گے۔ دومت الجندل کی صورتحال سالار غیاث بن غنم کے لیے مخدوش تھی۔ دومت الجندل اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا۔ آج کے عراق اور شام کی شاہراہیں یہیں آ کر ملتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران خالد دومت الجندل تک پہنچے اور یہاں کے قلعے سے قلعہ دار اقید بن مالک کو گرفتار کر کے رسول اکرم کے حضور پیش کیا تھا۔ اقید بن مالک نے اسلام تو قبول نہ کیا، رسول اللہ کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن حضور کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو اس شخص نے مدینے کی وفاداری ترک کر دی اور عیسائیوں اور بت پرستوں کو ساتھ ملا کر ان کا سردار بن گیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے اقید بن مالک کی سرداری کو ختم اور اس کے زیر اثر غیر مسلم قبائل کو اپنے زیر نگین کرنے کے لیے سالار غیاث بن غنم کو بھیجا تھا۔ غیاث تجربہ کار سالار تھے، لیکن دومت الجندل پہنچے تو دیکھا عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو کلب کہلاتا تھا اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تیار تھا۔ یہ قبیلہ جنگ و جدل میں شہرت رکھتا تھا۔ غیاث نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا، لیکن عیسائیوں نے باہر سے مسلمانوں کو محاصرے میں لے لیا۔ غیاث کی فوج کو آگے بھی اور عقب میں بھی لڑنا پڑا۔ اس صورتحال نے جنگ کو ایسا طول دیا جو ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا، اور یہ صورتحال غیاث کے لیے روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ خالد کا بھیجا ہوا کماندار واپس آیا تو اس نے خالد کو بتایا کہ غیاث بن غنم کیسے آئے گا، اسے تو خود مدد کی ضرورت ہے۔ کماندار نے دومت الجندل میں غیاث اور دشمن کی فوجوں کی پوزیشن تفصیل سے بیان کی۔ خدا کی قسم میں یہاں انتظار میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا، خالد نے پرجوش آواز میں کہا، پیشتر اس کے کہ دشمن آگے آ جائے اور میں آگے بڑھوں۔ مدائن کی شہر پناہ مجھے پکار رہی ہے، کوچ کی تیاری کرو۔ مشہور مورخوں طبری اور بلازی نے لکھا ہے کہ خالد کی خود سری اور سرکشی مشہور تھی، وہ چین سے بیٹھنے والا سالار نہیں تھا۔ اس صورت میں کہ دشمن 4 شکستیں کھا چکا تھا اور اس کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا اور مدائن کے شاہی ایوان میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، خالد فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔ خالد کا جاسوسی کا نظام بڑا تیز اور ذہین تھا۔ اس میں زیادہ تر وہ مسلمان تھے جو فارس میں غلاموں جیسی زندگی بسر کرتے رہے تھے۔ وہ ان علاقوں سے واقف تھے اور مختلف قبیلوں کی زبانیں سمجھ اور بول سکتے اور ان کا بحروپ دھار سکتے تھے۔ وہ مدائن کے محلات کے اندر کی خبریں لے آئے تھے۔ اب انہوں نے خالد کو خبریں دینی شروع کر دیں کہ فارس کی فوج کہاں کہاں موجود ہے اور کس جگہ کیا کیفیت ہے۔ ان کی اطلاعوں کے مطابق ایرانیوں کی فوج کی زیادہ تر نفری 2 شہروں میں تھی، ایک تھا عین التمر اور دوسرا الانبار۔ عین التمر ہیرا کے قریب تھا اور انبار اس سے دگنے فاصلے پر آگے تھا۔ عین التمر دریائے فرات سے دور ہٹ کر واقع تھا اور انبار فرات کے کنارے پر تھا۔ خالد نے فیصلہ کیا کہ پہلے انبار پر حملہ کیا جائے۔ یہ بھی تجارتی شہر تھا جس میں غلے کے بہت بڑے بڑے ذخیرے تھے۔ جون 633 عیسوی کے آخر
ربیع الاول 16 ہجری کے وسط میں خالد نے ہیرا سے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ ان کی آدھی فوج یعنی 9000 نفری تھی جو حملے کے لیے بہت تھوڑی تھی، لیکن خالد کو اللہ پر اور اپنی جنگی فہم و فراست پر بھروسہ تھا۔ وہ مفتوحہ علاقوں کو فوج کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عیسائی اور دیگر قبیلوں نے اطاعت تو قبول کر لی تھی، لیکن مسلمانوں کو بڑے تلخ تجربے ہوئے تھے۔ اطاعت قبول کرنے والے موقع ملتے ہی اطاعت سے منکر اور باغی ہو جاتے تھے۔ ہیرا میں خالد نے قعقاع بن عمر اور اقرع بن حابس کو چھوڑا تھا۔ یہاں ایک غلطی کی وضاحت ضروری ہے۔ جو 2-4 تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ خالد ہیرا میں سالار غیاث بن غنم کے انتظار میں 1 سال رکے رہے، یہ غلط ہے۔ اس دور کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خالد نے ہیرا میں پورا 1 مہینہ بھی انتظار نہیں کیا، نہ انہوں نے امیر المسلمین کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے حکم کے خلاف سالار غیاث کا انتظار کیے بغیر مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔